नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और उनसे बात करेंगे कल के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके हवाले से और सवालात का हम चाहेंगे कि ज़ुबैर साहब ज़रा इस पर एक ब्रॉडर अपना व्यू भी शेयर करें। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, स्पीकिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जो कि कल कॉल की गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, सुनने में तो आ रहा था गुज़िश्ता हफ्ते तक कि APC वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्होंने चूँकि कहा था वो बुलाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास होता है। 2 सूबे आप जानते हैं कि जो कि मोस्ट इम्पैक्टेड हैं इस टेररिज्म की वेव से, उसमें जो एक स्पाइक देखा जा रहा है उससे उसकी नुमाइंदगी हमें उस इजलास में नज़र नहीं आती। ऑपोजिशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात वो बॉयकॉट करती है। एक डिवाइडेड पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आपके ख्याल में कल के इस इजलास से जो पैगाम जाना चाहिए था वो गया है? बिल्कुल भी नहीं गया, और वो जाना भी नहीं था। एक तो पहली बात ये कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी की तो मीटिंग थी नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के सिलसिले में या फॉरेन पॉलिसी के या डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटीज हों, इनका अलीदा जो काम होता है और जो काम इनको करना चाहिए था पिछले 1 साल से, जिस तरह से एस्केलेशन हुई थी टेररिस्ट अटैक्स में बोथ इन बलोचिस्तान एंड इन KP। मैंने खुद पर्सनली 2 महीने पहले तकरीबन PPP के बहुत सीनियर लीडर और PMLN के बहुत सीनियर लीडर से मैं उनसे ये कह रहा था कि भाई जो हो रहा है आप लोग व्हाई आर यू नॉट डिबेटिंग इट इन पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा काम ही नहीं है वो हम क्यों करें। आई मीन दिस वाज द रिस्पांस एंड दैट एक्सप्लेन्स कि पिछले 1 साल में जब से ये असेंबली बनी, जैसे कैसी बनी है, एक भी मीटिंग किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की नहीं हुई टू डिस्कस द सीरियस एस्केलेशन in terrorist activities despite and both these parties being in the government वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है। आप एक्सप्लेन करते हैं ना, 1 साल से कोई नहीं हुई थी मीटिंग, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया और उनका ये काम ही नहीं है, ये मिलिट्री का काम है, मिलिट्री करेगी, और इकोनॉमी वगैरह को भी आउटसोर्स कर दिया और बाकी चीजें भी आउटसोर्स कर दी हैं। लेकिन जो इतना सीरियस मसला है, सो जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज नॉट वन ऑफ इंसिडेंट कि उसने पूरी लीडरशिप को हिला के रख दिया। That came on top of all the other terrorist activities जो हफ्ते में 3-4 रेगुलरली हो रही थी, जिसमें हमारे फौजी भाई भी शहीद हो रहे थे, पुलिस वाले भी, सिविलियंस भी मारे जा रहे थे, बट किसी चीज ने मूव नहीं किया। सो ये तो केम ऑन टॉप। और फिर वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, बिकॉज मुख्तलिफ राय रखने वाले मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठते हैं, डिबेट करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं बगैर डर और खौफ के, बिल्कुल बगैर इस चीज के कि हमें कोई कहेगा, गद्दार तो नहीं कह देगा अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है फ्रॉम द पॉपुलर नैरेटिव, जो पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर नॉट इन टर्म्स ऑफ अवाम के, पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ द रूलिंग क्लास, कि अगर उससे मुतजाद अगर मैं कोई राय दूंगा। तो कल वाला तो बिल्कुल ऐसे ही था जिसमें आप एक ब्रीफिंग थी, यू कुड से, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जरूरत थी, वो ब्रीफिंग थी। और उस ब्रीफिंग में भी, और जिस तरह आपने खुद कहा कि 2 सूबे ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेड नहीं थे, तो उसका, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड नहीं थी, तो फिर उसका क्या फायदा होना। ज़ुबैर साहब, ये वैसे बड़ी मुश्किल बात थी क्या कि, और हुकूमत का इसमें क्या चला जाता कि अगर इमरान खान को पेरोल पे लेकर आके बिठा दिया जाता उस इजलास में, उन्होंने भी ये बात, उनकी पार्टी ने भी कहा कि वो खुद भी रजामंद थे इस बात पे कि अगर उनको लेकर आया जाता तो ही वुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट। मैं इसमें अलीना आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दूं कि 1969 के शुरू में अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट जब चल रही थी, तो अयूब खान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त जेल में बंद थे और उन पर गद्दारी का केस था, कॉन्स्पिरेसी केस। बट क्वेश्चन ये रेज किया था जो ऑपोजिशन जमातें थी और इंडिपेंडेंट जो भी लोग थे, कि जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको बाहर रख के आप कैसे एक कंसेंसस क्रिएट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड के लिए, आइन जो है हमने वो खत्म करना है, नया आइन बनाना है, किस तरह से 1 यूनिट तोड़ा जाएगा, एंड ऑल ऑफ दोस जो उस वक्त के जो चैलेंजेस थे उसको डिस्कस करने के लिए। तो अयूब खान ने ये किया, और फिर उनको ना सिर्फ बुलाया बल्कि केसेस वापस लिए। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि आप ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान को बाहर रख के आप एक मिनॉरिटी जो है, छोटी सी मिनॉरिटी, फैसले करेगी कि आपने क्या करना है। लेकिन PTI में ऐसी राय पाई गई कि ये पार्टी से बढ़ के बात है, ये कौमी सलामती की बात थी, इसमें शिरकत करनी चाहिए थी। आपके ख्याल में करनी चाहिए थी या इमरान खान को होना चाहिए था उस इजलास में? ये एक जो भी पार्टी दीवार से लगी होती है उसके लिए फैसला साथी को इतने आसान नहीं,
ویسے بھی دو اوپینینز ہوتے ہیں. میں جس آل پارٹیز کانفرنس کی بات کر رہی تھی کیونکہ بلاول نے ذکر کیا تھا نا کہ عمران کبھی بھی نہیں اٹینڈ کرتے تھے. بلاول کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو 69 میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا اس میں, وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو کے لانا. تو جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے نا وہ بالکل ڈفرنٹ طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے چیزوں کو ان کے مقابلے میں جو چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں جن کا نتھنگ ایٹ اسٹیک, اٹینڈ کریں یا نہ اٹینڈ کریں. اسی طرح سے 85 کا جو پارٹی کا سلیکشن ہوا تھا تو پیپلز پارٹی باہر بیٹھی تھی بیکاز ان کا اسٹیک واز فار مور دین دی ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز ہو پارٹیسپیٹڈ ان اٹ. سو اٹ از اے ڈیفیکلٹ ون. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک کا ریپرزینٹیٹو بھیجنا چاہیے تھا اور وہ وہاں کھڑے ہو کے بات کو ضرور کہتے کہ جی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سولوشن بلوچستان کا کیا ہونا چاہیے گوئنگ فارورڈ. اس میں کوئی وہ میرا خیال خرابی نہ ہوتی. آج میں دیکھ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ وہ چینی کی ریٹیل قیمت جو ہے وہ مقرر کر رہے ہوں. سوشو اکنامک آپ کو پتہ ہے ملک میں جو جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, چونکہ یہ ایک پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ کی لڑائی ہے. آج عدالتوں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ یہ ایک انا کی جنگ جو ہے وہ ریاست کے لیے ایک انا کی جنگ جو ہے وہ بن چکی ہے جہاں پہ کیسز کے حوالہ دیتے ہوئے ججز بھی یہ کہنے پر مجبور ہو. آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے معاملات چلائے جائیں گے اب آگے بھی؟ اسی طرح سے چلائے جائیں گے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 10 سال ایسے اس ماحول میں چلائے جاتے سارے معاملات کو, لیکن ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں آج کے حوالے سے سمجھ آنی چاہیے کہ وہ 11 سال کی جگہ اگر 2 سال رہتے ضیاء الحق تو پاکستان کے لیے اچھا ہی ہوتا, یا ایوب خان فار دیٹ میٹر, یا اگر ایک ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو نہ ملتی تو اس سے پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کو خطرات نہ ہوتے, نہ ہی جنرل کیانی کے ایکسٹینشن کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو سفر کرنا ہوتا ہے, اور جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کھڑا ہے سب سے پیچھے کھڑا ہے اس خطے میں, تو اس کا جو سفر سب سے زیادہ جس نے کیا وہ تو عوام ہے پاکستان کی. باقی جو رولنگ کلاس ہے اس کے تو ظاہر سے بات ہے مزے ہیں ان کے لیے, تو اٹ ہیز نیور بین سو گڈ, سو وائی شوڈ دے گیو اپ دی کرنٹ اسٹیٹس کو. لیکن پاکستان کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا. فیصلہ سازی آپ صرف ٹیررزم کے حوالے سے دیکھیں نا, اس میں اگر ان پٹ ہی نہیں ہے, فیصلہ سازی ہی نہیں ہے, جو میجر پولیٹیکل پارٹی سویلین حکومت جو ہے جو فارم 47 کے بیسس پر بنی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ نہیں بیچ میں اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں کسی چیز پہ, تو باقی کیا جو باہر بیٹھے ہوئے اسمبلی سے وہ کیا کریں گے؟ اٹ از ناٹ وائبل سولوشن فار پاکستان. رائٹ. اور زبیر صاحب کل کے اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی نہیں تھے, اتنا اہم جو ہے یہ اجلاس بلایا گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب سے متعلق زبیر صاحب آپ سے, اور آپ چونکہ بڑے قریبی ان کے رہ چکے ہیں, ذرا بتائیے گا ایک تو نون لیگ کی سیاست بھی جو ہے وہ کس حد تک اب ایریلیونٹ ہو گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب جن کو ابھی 3 روز پہلے ان کو پیٹرن چیف اپوائنٹ کیا گیا لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول, تو میاں صاحب کی اب سیاست اب یہ ہیریٹیج ریوائول تک ہی محدود رہ گئی ہے؟ ابھی تھوڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جی یہ ایک ظاہر ہے 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو یہ عہدہ لینا بھی چاہیے اگر ان کو کرنا ہے. وہ پریزیڈنٹ ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے جو کہ حکومت کر رہی ہے پنجاب میں اور وفاق میں, تو ان کو تو وہ چیزوں میں انوالو ہونا چاہیے جو کہ نیشنل لیول کی ہیں, میکرو چیزیں ہیں, اور جس میں ظاہر ہے تسلسل کیسے ملک آگے چلے گا, معیشت کے حوالے سے ان کا بیک گراؤنڈ بھی بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے, سمجھتے بھی ہیں, اور فورن پالیسی کے حوالے سے ان کا بہت تجربہ ہے. تو ان چیزوں میں اگر وہ انوالو ہوں اور دیکھے جائیں انوالو ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا لگے گا. لیکن انسٹیڈ کی جو بھی کمیٹی بنی ہے اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص خوش ہوتا جس نے کبھی کوئی عہدہ نہ رکھا ہوتا, اور کل ان کو بالکل موجود ہونا چاہیے تھا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل پوائنٹ آف ویو سے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے پاکستان کی بقا کا تعلق تھا, کل کی جو میٹنگ بیٹھک تھی تو اس میں پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, نیشنل اسمبلی کے جو خود ممبر ہیں, ان کے بھائی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں, ان کا وہاں نہ ہونا تو میرا خیال ہے وہ شو کرتا ہے کہ وہ باقی سب کو کم تر ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیول کی یہ نئی بیٹھک ہے, and that is why he had chosen not to be there.
پر زبیر صاحب آپ کے خیال میں میاں صاحب کی ایک خاموشی برقرار ہے تاحال، چاہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو بلا کے بھی میٹنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ ہیریٹیج ریوائول کے حوالے سے پیٹرن چیف مقرر ہو رہے ہوں، ایک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی دور اندیشی ہے یا میاں صاحب کے پاس کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں لوگ جو ہیں اب وہ سننا نہیں چاہتے؟ سارے کی کمبینیشن میں لوگ سننا نہیں چاہتے، وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، کیونکہ کیا کہیں گے. انہوں نے ایک چیز جس کا ان کو یقین ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے، پورے اوور آل الیکٹورل ریزلٹس کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جس طرح سے بنیادی جو جمہوریت کے جو ستون ہوتے ہیں اس کو جس طرح سے کچلا گیا ہے پچھلے ایک سال میں، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن خاص طور پر ایک سال پہ جوڈیشری کو اور میڈیا کو اور پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو، تو کیا بات کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی رائیول جو تھی ڈاکٹر یاسمین راشد، جو کہ 78 ایئر کینسر سروائیور ہیں، وہ جیل میں پچھلے تقریباً 1.25 سال سے پڑی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ان کو مزہ آتا ہوگا اس چیز کو کہ جی پولیٹیکل رائیولز کو، اور وہ بھی اس قسم کے پولیٹیکل رائیول کو جیل میں ڈال کے وہ اپنی سیاست کرتے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی کے. جب انہوں نے اٹینڈ بھی نہیں کرنی تو اٹ وڈ ہیو بین فار بیٹر فیبرری 9 کو وہ کنسیڈ کرتے. میں نے تو اسی وقت کہا تھا کہ جی کنسیڈ کرنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو دوسرے ایلیمنٹس تھے انہوں نے فورس کیا کہ نہیں جی کیوں کنسیڈ کریں. کنسیڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا سب سے بڑا پولیٹیکل رائیول ول کم ان پاور، اور پھر آپ کے لیے پھر مشکلات میں اضافہ ہوگا. ایبسلیٹلی. اور زبیر صاحب کنسیڈ کرنے میں مطلب وہ ایک بہت بڑا جمپ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اخبارات میں چوتھی بار وزیر اعظم کا جو ہے وہ اشتہارات چھپوا دیے گئے تھے. بٹ زبیر صاحب لاسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ کہہ کے ہمارے کان پکا دیے گئے تھے. ایک سابق وزیر اعظم کو اس کیس میں سزا دی گئی کیونکہ وہ یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا، اور اسی کیس سے حاصل شدہ جو 190 ملین پاؤنڈ اب حکومتی پاکستان کے جو اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اس سے ایک اور وزیر اعظم یونیورسٹی بنا رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہم کتنے سنجیدہ ہمارا ملک ہے؟ بالکل یہ بتا رہے کہ سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ارینا آپ کو یونیورسٹیز کا اس وقت حالت پتہ ہو جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں پورے پاکستان میں، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے ان کو فنڈنگ ملتی تھی، اب تقریباً وہ بھی ڈرائی اپ ہو گئی ہے. سو یونیورسٹیز چل نہیں رہی ہیں، پیسے ہیں نہیں لوگوں کے پاس. اس پیسے کو اگر آپ نے یوز ہی کرنا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے تو جو یونیورسٹیز بیٹل کر رہی ہیں فار سروائیول ان کو دیے جاتے ہیں. ان ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے باہر بھیجنے کے لیے ان کو پی ایچ ڈیز وغیرہ یا جو بھی کرنا تھا اس کے لیے استعمال کیے جاتے. بالکل ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا گیا کہ جی سب نے کہا ہوگا واہ واہ یہ تو بالکل عمران خان کو آپ نے بولڈ کر دیں گے آپ جب اناؤنس کریں گے. اب حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ تو یونیورسٹی کون سی ہے، کامن یونیورسٹی کون سی ہے، وہ تو اپلائیڈ سائنسز وہ بنائیں گے وہ. جی نہیں مطلب جو عمران خان کا کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ریلیشن شپ تھی بٹوین 190 ملین پاؤنڈ اینڈ وہ جو زمین دی تھی ملک ریاض نے جس پر یونیورسٹی بنی ہے، تو وہ تو یونیورسٹی بن چکی ہے. اب آپ اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو. بھائی جو باقی ساری بند کر کے اس کو کیوں یونیورسٹی کو بنا رہے ہیں؟ صرف پولیٹیکلی آپ اپنے رائیول کو نیچے دکھانے کے لیے میرا خیال ہے دس از دا پولیٹیکل ڈیسیژن جو لیا، بٹ بالکل ہی بیکار پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے. زبیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.